अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आया सूफिया को एक दफ़ा फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खबर है। नाज़रीन, ये आया सूफिया है क्या? वो लोग जो तुर्की जाते रहते हैं, तुर्की गए होंगे, उन्होंने उस मस्जिद का विजिट ज़रूर किया होगा, लेकिन जो तुर्की नहीं गए उनको भी जब मैं बताऊंगा, बल्कि जब तस्वीर दिखाऊंगा उस जगह की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपने कहीं ना कहीं वो तस्वीर देखी ज़रूर होगी। नाज़रीन, ये आया सूफिया जो है, ये फ़िलहाल एक टूरिस्ट स्पॉट था और नाज़रीन, इस टूरिस्ट स्पॉट में मुसलमानों के अलावा ईसाइयों का, दीगर मज़ाहिब के लोगों का आना जो है वो बिल्कुल मुमकिन था, वो आ सकते थे, किसी को रोका नहीं गया था। लेकिन नाज़रीन, ये जगह आया सूफिया, या जिसको सूफिया हजिया भी कहा जाता है, ये जगह इससे पहले एक म्यूज़ियम थी, उस म्यूजियम से पहले ये मस्जिद थी, और मस्जिद से भी पहले ये एक कलीसा थी, एक ईसाई चर्च था। तो नाज़रीन, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई, ये इतनी अहम कैसे हो गई कि इस पे कौमों ने जंगें की हुई हैं? तो आज की वीडियो में आपको इसकी तारीखी हैसियत बताऊंगा, और जिस तरह से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस पर काम किया, खामोशी से, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि इस पर काम हो रहा है, इसको वापस मस्जिद बनाने पे जो है वो काम हो रहा है। तो नाज़रीन, ये मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको अगली अपडेट्स भी मिलती रहें। तो नाज़रीन, ये आया सूफिया को बाकायदा तौर पे अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब नाज़रीन, इससे पहले ये म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम क्यों था? क्योंकि जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इनकलाब वो लेकर आया और उसने बिल्कुल ही तुर्की का निज़ाम बदल कर रख दिया, तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बनाया, तो ये जब मस्जिद था। लेकिन इस पर ईसाइयों का भी एक क्लेम था, क्योंकि इससे पहले ये कलीसा हुआ करता था, उनका भी एक क्लेम था। अच्छा, वो क्लेम क्यों था और मुसलमानों ने उसको मस्जिद क्यों बनाया, इसकी पूरी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, फिर इसकी सिग्निफिकेंस भी आपको जो है वो आपको पता चल जाएगी। तो नाज़रीन, उस क्लेम को देखते हुए कि यार फड्डा ना हो जाए कहीं, उसने कहा कि जनाब, ना कोई मस्जिद ना ही कलीसा, ये म्यूजियम है। तो अगर आप जाएं उसके अंदर, आप देखें, या जिन्होंने तस्वीर या वीडियो में देखा होगा, उसमें गैर मुस्लिम भी फिर रहे होते हैं, जूतों के साथ फिर रहे होते हैं, क्योंकि मस्जिद वो नहीं है। लोगों को लगता यही था कि वो मस्जिद है, उसके गुंबद को देख के, उसके मीनारों को देख के। आप देखें कि उस मस्जिद के अंदर खुलफाए राशिदीन के नाम वो बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से वो कंधा है, लिहाजा वहाँ पर जो फील आती थी वो मस्जिद की आती थी, मगर मस्जिद वो थी नहीं, वहाँ पर इबादत नहीं होती थी, वहाँ पर आज़ान नहीं दी जाती थी, वहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट जाया करते थे। एक म्यूज़ियम था, टूरिस्ट स्पॉट था, वहाँ पर ईसाइयों की चीज़ें भी पुरानी जो थी वो भी रखी गई थी, मुसलमानों के नवादरात वो भी रखे गए थे। अब नाज़रीन, ये जो सूफिया आया सूफिया है, ये तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी तारीख़ी हैसियत ये है कि इसको लातीनी ज़ुबान में सैंक्टा सोफिया और तुर्क ज़ुबान में इसको आया सूफिया कहा जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये जो जगह है आया सूफिया, ये मसीहियों का एक ऑर्थोडॉक्स गिरोह है, ये उनका सेंटर हुआ करता था, ये उनका मरकज़ हुआ करती थी ये जगह नाज़रीन, और इसी में वो मुकीम भी रहा करते थे। लिहाजा निस्फ मसीही दुनिया जो है इस कलीसा को अपना मुक़द्दस तरीन एक इबादत गाह समझती थी। मानी एक बहुत बड़ा तबका ईसाइयों का इस जगह को अपनी मुक़द्दस तरीन जगह, अपनी मुक़द्दस तरीन जो एक कह लें कलीसा कह लें, वो समझा करती थी। नाज़रीन, इस लिहाज से भी वो अहम है कि जो रोम के कैथोलिक कलीसा हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा कदीम था, ये बहुत पुराना है, इसको जो बनाया गया था वो बहुत पहले बनाया गया था नाज़रीन। तो नाज़रीन, इसकी तारीख़ी हैसियत बहुत ज़्यादा है और इससे एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या जुड़ा है, इसकी फ़तह से एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, 360 ईस्वी में इस गिरजा घर की तामीर होती है, तब ये लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसको गिराकर जो है वो बहुत ही आलीशान कलीसा तामीर किया गया। इसमें बड़े ही महंगे, बड़े ही नायाब संगे मरमर जो है वो पत्थर इस पे लगाए गए। 10,000 मजदूरों ने इसको बनाया, और जब ये बनाया गया नाज़रीन, तो इसके बनाने वाले उस वक्त के बादशाह ने जब इसको बनाया, तो बनाने के बाद जब वो पहली दफ़ा इस कलीसा, इस गिरजा घर के अंदर जब दाखिल हुआ ना नाज़रीन, तो उससे एक जुमला कहा, बड़ा ही तकब्बुर वाला, बड़ा ही गुरूर वाला वो जुमला था। उसने कहा कि सुलेमान, आज तुम्हें मैंने हरा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही है और बैतुल मुक़द्दस की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। ये बैतुल मुक़द्दस से कंपेयर कर रहा था, इस कलीसा को बनाने वाला जो बादशाह था वो हज़रत सुलेमान को चैलेंज कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें मैंने हरा दिया, यानी बैतुल मुक़द्दस से ज़्यादा खूबसूरत इमारत जो है वो बनाने में वो कामयाब होगा, ये उसका दावा था।
لیکن جو واقعہ اس سے جڑا ہوا ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ 1400 کے قریب یعنی 1453 عیسوی میں عثمانی سلطنت ٹیک اوور کرتی ہے قسطنطنیہ کو، اور قسطنطنیہ کو ٹیک اوور کرنے کے بعد اب چونکہ وہ فتح ان کو حاصل ہو گئی تھی، اور فتح کے ذریعے جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ پھر آپ کی ملکیت ہوتی ہے، لہٰذا یہ گرجا گھر بھی اس وقت عثمانی ترکوں کی ملکیت جو ہے وہ ٹھہرنا تھا۔ لیکن ناظرین یہ گرجا گھر ایک ایسی بلیف پر، ایک ایسے یقین پر قائم تھا کہ جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد، عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو مانتی تھی۔ ایسے جو ہے وہ اس کے بارے میں روایات، کہانیاں بنائی گئی تھی کہ لوگ اس پہ یقین کرتے تھے اور کامل یقین کرتے تھے۔ اب اس کلیسا کے حوالے سے ایک ایسا یقین تھا اس وقت کے عیسائیوں کو کہ اگر کوئی بھی فوج اس کلیسا پر حملہ کرنے آئے گی تو اس جگہ پر ایک خاص ستون ہے، اس ستون کے قریب جب وہ آئے گی فوج ناظرین تو پھر وہ آسمان سے ایک فرشتہ اترے گا، اس آسمان سے فرشتہ اترے گا، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی، وہ ایک ایسی جادوئی تلوار ہوگی ناظرین کہ وہ جس بھی شخص کے ہاتھ میں وہ تلوار تھما دے گا فرشتہ آ کر، وہ شخص تہو بالا کر دے گا، وہ شخص اس فوج کا قلع کما کر دے گا، خاتمہ کر دے گا اس فوج کا۔ لیکن ناظرین جب عثمانی ترک قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد اس مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت اس مسجد میں ایک ہجوم تھا، ایک بھیڑ تھی، عورتیں، بچے، بوڑھے، کیونکہ سب نے یہ کہانی سن رکھی تھی، سب کو یہ علم تھا اور یقین تھا کہ اس مسجد میں اگر وہ جا کے پناہ لے لیں گے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، انہیں فوج کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ لیکن وہ وہاں پر پہنچے، فوج عثمانی ترکوں کی فوج آ گئی، اور ناظرین جب وہ فوج وہاں پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آسمانی تلوار نہیں اتری ہے، فوج آتی جا رہی ہے، رستے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کو گراتی جا رہی ہے۔ بالآخر ناظرین جب سلطانی خلیفہ، سلطانی بادشاہ محمد فتح نے اعلان کیا کہ اس مسجد میں موجود جتنی بھی عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، جوان موجود ہیں ان سب کو پناہ حاصل ہے، ان سب کو جو ہے وہ امن کی خوشخبری ہے، تو وہ خوشی سے لبریز ہو گئے۔ ان کو لگا کہ یہی وہ فرشتہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس عثمانی خلیفہ کو انہوں نے ہی فرشتہ جو ہے وہ مان لیا۔ لہٰذا یہ ایک اس کی جو سگنیفیکنس ہے عیسائی دنیا کے نزدیک وہ بڑی اہم ہے ناظرین۔ لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، جیسے یہ خبر آئی ہے تنقید کا بھی ایک ہجوم، تنقید کا بھی ایک جو ہے وہ بازار گرم ہو گیا۔ میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، لوگ اس کو کمپیئر کس سے کر رہے تھے؟ یہ کمپیریزن ہو رہا تھا بابری مسجد سے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ اگر ہماری بابری مسجد کو ہندو گراتے ہیں ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے ہم جب کسی کا گرجا گھر گرا کے اپنی مسجد بنا لیتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ مطلب اس آیہ صوفیہ کو واپس مسجد بنائے جانے میں جو طیب اردوان نے کردار ادا کیا ہے اس پہ عالم اسلام ان کا شکر گزار ہے، مگر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کسی کی عبادت گاہ کو چھیڑا اور اس کو اپنی عبادت گاہ بنائی، لہٰذا یہ غلط ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں ناظرین، یہاں پہ تاریخی میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، اس تنقید کا بہترین جواب ہے۔ عثمانی ترکوں نے فتح کر لی تھی وہ جگہ، ویسے تو جب آپ مفتوح قرار پاتے ہیں تو سب چیزیں آپ کی ملکیت ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ناظرین اس گرجا گھر کو باقاعدہ طور پر خریدا گیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، اس کی قیمت ادا کی گئی تھی۔ قیمت جو ہے وہ اس وقت جو اس گرجا گھر کا مطلب اس وقت جو نظام چلانے والے جو پادری تھے وہ ان کی ملکیت، ان کو باقاعدہ قیمت ادا کر کے اس گرجا گھر کو خریدا گیا تھا اور بعد میں مسجد میں کنورٹ کیا گیا تھا۔ لہٰذا یہ تنقید بالکل ناجائز ہے۔ بابری مسجد والے مسئلے کو آپ اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہاں پر ایک اشتعال انگیز ہجوم کے ذریعے اس پہلے مسجد کو شہید کیا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی اور بعد میں اس کو رام مندر بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش جاری ہے۔ اس آیہ صوفیہ کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا ناظرین، اس جگہ کو خریدا گیا، اس کی ملکیت کے حقوق حاصل کیے گئے، لکھ پڑھت کی گئی ناظرین، اس کے بعد ان کی اجازت سے اس کی جو کلیسائی حیثیت تھی اس کو تبدیل کر کے اس کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا۔ اب یہ تنقید ناظرین جو کی جا رہی ہے کہ ہم مسلمان کسی کی عبادت گاہ کی توہین کرتے ہیں، کسی کی عبادت گاہ کو برداشت نہیں کرتے، یہ بالکل بیجا تنقید ہے۔ مسلمانوں نے امان دی، فتح مکہ سے لے کے اب تک ناظرین مسلمانوں نے لوگوں کی عبادت گاہوں کو امان دی ہے۔ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت نہ صرف کر سکتے ہیں، ان کی تزئین و آرائش بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی پابندی نہ اسلام میں ہے، ایسی پابندی نہ مسلمانوں نے تاریخ میں کبھی لگائی ہے اور نہ کبھی لگائیں گے۔ لیکن ناظرین یہاں پر میں
چلتے چلتے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا رجب طیب اردوان کو، کیونکہ اس جگہ کو واپس مسجد میں جو کنورٹ کرنے کا سلسلہ ہے وہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ کا احساس دلانا، ان کی اس کھوئی ہوئی بڑائی اور کھوئی ہوئی عظمت کا احساس دلانا تھا۔ یہ مسجد سمبل ہے خلافت عثمانیہ کا، اور آپ کو تو اس بات کا اندازہ ہے کہ رجب طیب اردوان کا یہ مشن ہے، گو کہ وہ اس بارے میں کبھی کھل کر بات نہیں کرتے، لیکن جس طرح کے ریفارمز وہ ترکی میں لے کر آ رہے ہیں، اب آپ یہ ارطغرل ڈرامے کو ہی دیکھ لیں، اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے ناظرین، یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ڈرامہ ہے، یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کی جو مالی امداد ہے وہ ریاست ترکی نے کی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ ایک وقت میں آپ کتنے عظیم تھے، اور یہ جو مسجد ہے یا جو آیا صوفیہ ہے یہ آپ کی اس عظمت کی نشانی ہے۔ اس کو واپس مسجد میں بحال کرنا آپ کو احساس دلائے گا، آپ کو یاد دلائے گا کہ ایک وقت میں آپ اس جگہ کے مالک کو مختار ہوا کرتے تھے، آپ نے کس طرح سے آپ نے عیسائیوں کے اس گروہ کے چنگل سے، میں نے بڑا لفظ دھیان سے استعمال کیا، عیسائیوں کے چنگل سے نہیں، کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو یوں چھین لینا صحیح نہیں ہے، میں اس گروہ کی بات کر رہا ہوں جو بدامنی پھیلایا کرتے تھے، جو ان کلیساؤں کو بطور ایک سازشی اڈا استعمال کیا کرتے تھے، اس گروہ کے منہ سے چھیننا اور پھر بعد میں اس کو مسجد میں کنورٹ کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی اس وقت مسلمانوں کے لیے۔ قسطنطنیہ کی فتح بہت بڑی کامیابی تھی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو تاریخ کو جانتے ہیں، قسطنطنیہ کی فتح اتنی بڑی کامیابی تھی، پھر اس کلیسا کو مسجد میں کنورٹ کرنا، پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک آئے، بڑے ماڈرن دماغ کے لوگ تھے وہ، خیر یہ اور بات ہے کہ ترکی کو ترقی بھی انہوں نے دی، لیکن وہ ایک علیحدہ بحث میں ہم چلے جائیں گے، انہوں نے اس کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ اب رجب طیب اردوان کا یہ کارنامہ ناظرین پوری دنیا میں، پوری عالم اسلام میں سراہا جا رہا ہے۔ یہ ہوا کیسے ہے آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، عدالت کے ذریعے انہوں نے یہ فیصلہ لیا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں کا دل کیا انہوں نے جا کے وہاں سے میوزیم کی حیثیت ختم کی، انہوں نے باقاعدہ عدالت میں مقدمہ چلا، اس پر مقدمہ چلنے کے بعد کئی سال چلتا رہا، حکومت یہ مقدمہ جیت گئی، بالآخر حکومت کے حق میں فیصلہ آیا کہ اس میوزیم کو اب باقاعدہ مسجد کا درجہ دے دینا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو لائک کا بٹن دبائیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں بیل کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ اپڈیٹس بھی ملتی رہیں، اور فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ بھی کیجیے گا۔ ناظرین دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔